الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے درس میں تو ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ وہ تمام معاملات جو پیش آئے میدان جنگ میں، اس پوائنٹ سے لے کے جب سے جنگ شروع ہوئی اس پوائنٹ تک جہاں پر جنگ مسلمانوں کے حق سے کافروں کے حق میں پلٹ گئی، پھر انشاءاللہ اس درس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں، ان حالات اور واقعات کو ڈسکس کریں کہ کیا ہوا جب کافروں کے حق میں جنگ بدل گئی اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو تہہ دیگ کیا، مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذات خود کن مشکلات اور تکالیف سے گزرنا پڑا۔ ان تمام واقعات اور حالات کو ہم انشاءاللہ اس درس میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسا کہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے تھے جن کو جب خبر ملی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اس افواہ کے پھیلنے کے بعد ان کی ہمت ہار گئے اور وہ مدینے کا رخ کیا۔ بعض حضرات ایسے تھے جو دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے دور تک چلے گئے تھے، بعض حضرات جو ہے وہ مال غنیمت میں لگے ہوئے تھے۔ تو اس طرح جو ہے صحابہ کرام مختلف ایکٹیویٹیز میں اس وقت مصروف تھے۔ جب حالات تبدیل ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اوپر کی طرف جہاں کیمپ سائٹ تھی وہاں کا رخ کیا تاکہ ایک اونچائی پر پہنچ جائیں، تاکہ جو صحابہ کرام آس پاس لڑ رہے ہیں یا آس پاس موجود ہیں یا جو بھی سچویشن میں ہیں وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تاکہ ان کے دلوں کو تسکین محسوس ہو۔ اب جب اس مقام پہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو آپ کی حفاظت کرنے کے لیے جو 15 لوگ موجود ہیں ان کے میں آپ کے سامنے نام عرض کروں گا، پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ بعض کتابوں میں 14 اور بعض کتابوں میں 15 کا ذکر کیوں ہے۔ اچھا، ان میں سے 7 مہاجرین تھے۔ ان the beginning there were 8 of them، تو 8 مہاجرین تھے اور 7 انصار تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ایک مہاجر وہاں سے چلے گئے تو اب 7 مہاجرین اور 7 انصار رہ گئے۔ تو جو 7 مہاجرین تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبد اللہ، زبیر بن عوام، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ 7 لوگ تھے مہاجرین میں سے، اور جو 8ویں مہاجر تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو یہ 8 لوگ تھے مہاجرین میں سے۔ انصار میں سے جو 7 لوگ تھے وہ حضرت ابو دجانہ ہے، حضرت حباب بن منذر ہے، حضرت عاصم بن ثابت ہے، حارث بن سما ہے، سہیل بن حنیف ہے، سعد بن معاذ ہے، سید بن خدیر ہے۔ تو یہ وہ 15 لوگ تھے۔ اب 14 کیوں رہ گئے اور 15 کیوں تھے؟ تو 15 لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، حضرت نے حکم دیا کہ علی اب آپ نے جا کے جھنڈا سنبھالنا ہے، جس کو ہم پچھلے درس میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہوا اور آپ نے جھنڈا سنبھالا۔ اور کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب آپ جھنڈے کو سنبھالنے کے لیے جا رہے تھے تو اس طرح 14 رہ گئے۔ تو بعض مورخین نے اپنی کتابوں میں 14 کا ذکر کیا ہے اور بعض نے 15 کا ذکر کیا ہے۔ جھگڑا کوئی نہیں، کسی نے جھنڈا سنبھالنے سے پہلے کی عدد لکھا ہے جو 15 تھا، کسی نے جھنڈا سنبھالنے کے بعد کا عدد لکھا ہے جو کہ 14 تھا۔ تو یہ وہ 14 اصحاب تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ 14 حضرات پیچھے رہ تو گئے تھے، لیکن ان 14 حضرات میں سے کبھی ایسے بھی ہوتا کہ کوئی کسی ضرورت کے باعث کہیں چلا جاتا لیکن جلد ہی واپس آ جاتا۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ 14 میں سے 12 رہ جاتے، 2 کسی طرف کو نکل جاتے، پھر واپس آتے کیونکہ جنگ چل رہی تھی۔ اب کوئی دشمن کو بھگانے کے لیے آگے بڑھتا تو پیچھے 11 12 13 رہ جاتے، پھر وہ واپس آ کے 14 میں مل جاتا۔ تو اس طرح یہ عدد جو ہے وہ چینج ہوتا رہا،
لیکن 14 حضرات جو ہے وہ مسلسل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف رہے. اور آپ دیکھیں گے کہ مختلف مراحل اس پوائنٹ سے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام پر کیا کیا دور گزرے اور کس کس طرح سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اور اس میں فکر ہی نہیں کی, پرواہ کوئی نہیں کی کہ ہمارا کیا ہوتا ہے. اور کفار چاروں طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیر برسا رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب بندے کی حفاظت فرما رہا تھا. کوئی تیر حضور کو چھو کر نہیں گزرتا تھا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے آس پاس سے لوگ منتشر ہو گئے تو میں نے مقتولوں میں حضور کو تلاش کیا تو مجھے نظر نہ آئے. میں نے دل میں کہا کہ باخدا حضور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے والوں میں نہیں ہیں, ویسے بھی نظر نہیں آ رہا اور مقتولوں میں بھی نہیں ہے. شاید ہماری اس غلطی کی وجہ سے اللہ ہم پر ناراض ہو گیا ہے اور اللہ نے اپنے رسول کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے. اب میرے لیے زندگی میں کوئی بھلائی نہیں رہی. بہتر یہ تھا کہ میں لڑتے لڑتے جان دے دیتا. تو پس میں نے اپنی تلوار کی نیام توڑ دی اور کفار کی صفوں میں گھس گیا اور بس ایسے گھسا کہ پھر ادھر ادھر نہیں دیکھا. اور اس کے بعد لڑتے لڑتے ایک ایسے مقام پر میں پہنچا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ چاروں طرف سے آپ پر کفار جو ہے وہ گھیرا تنگ کیے ہوئے بڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مقابلے میں مصروف تھے. تو اس طرح کی کیفیات جنگ میں پیدا ہوئی. تو جب جنگ کا پانسا پلٹا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ٹارگٹ کیا. ان کو پتا تھا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے تو مسلمان تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے, ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے. تو انہوں نے کیا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گھیرا تنگ کرنا شروع کیا. ان کا عزم یہ تھا کہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو عتبہ بن ابی وقاص جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں, انہوں نے 4 پتھر مارے. ایک پتھر لگنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کے 2 اور نیچے کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے. جڑ سے نہیں اکھڑے, ان کا اوپر کا حصہ الگ ہو گیا اور نیچے والا ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا. حاکم حاتب بن بلتع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تو میں حاضر ہوا. پوچھا یہ کس نے حرکت کی ہے؟ فرمایا عتبہ بن ابی وقاص نے. پوچھا وہ کدھر گیا ہے؟ حضور نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس طرف کو گیا ہے. چنانچہ حضرت حاتب ابن بلتع کہتے ہیں کہ میں اس کے تعاقب میں نکلا, جلد ہی مجھے مل گیا تو میں نے تلوار سے اس پر حملہ کیا اور اس کا سر کاٹ کے پرے پھینک دیا. پھر میں نے اس کا سر اٹھایا اور اس کے گھوڑے کو پکڑا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دعا دیتے ہوئے 2 بار فرمایا رضی اللہ عنکا رضی اللہ عنکا, اللہ آپ سے راضی ہو, اللہ آپ سے راضی ہو. علامہ سہیلی کہتے ہیں کہ عتبہ کی اولاد سے ہر بچے کے سامنے والے 4 دانت ناپید ہوتے ہیں اور اس کے منہ سے سخت بو آتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب حملہ تیز ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل اپنی کمان سے تیر اندازی فرماتے رہے. اس کمان کا نام تھا کتوب, یعنی اس کو چلاتے ہوئے آواز پیدا نہیں ہوتی تھی. آخر مسلسل تیر اندازی کی وجہ سے یہ کمان ٹوٹ گئی. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کمان کا ایک سرا ٹوٹ گیا. تو حضرت عکاشہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کمان کے جب سرے جوڑنے چاہے تو محسوس یہ ہوا کہ ڈوری چھوٹی پڑ رہی ہے. تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ڈور تو چھوٹی پڑ گئی ہے. آپ نے فرمایا اسے کھینچو, یہ پوری ہو جائے گی. حضرت عکاشہ کہتے ہیں کہ ڈور تو چھوٹی تھی لیکن یوں ہی میں نے کھینچا تو کھینچتے ہی وہ لمبی ہو گئی. سبحان اللہ, کھینچتے ہی وہ لمبی ہو گئی اور کمان کے دوسرے حصے تک پہنچ گئی. میں نے اس کو کمان کے دوسرے حصے پر باندھا اور پہلے جیسی ہو گئی. سبحان اللہ. ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن پر مسلسل پتھر پھینک رہے تھے. اس وقت آپ سب سے زیادہ دشمن کے قریب کھڑے ہوئے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے حملہ کرنا ہے. تو ایک طرف تو حضرت عکاشہ آپ کی کمان جوڑ رہے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل دشمن سے برسر پیکار ہیں. اسی اثنا میں حضرت ابو طلحہ حضور کے سامنے ڈھال بن کر جھک رہے.
حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ڈھال بن گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیروں سے بچانے لگے. اللہ اکبر. اور یہ جو کمان تھی نا، یہ جو ٹوٹ گئی تھی جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، اس کمان کو احد کے بعد حضرت قتادہ بن نعمان نے حضرت سے مانگ لیا اور وہ اپنے پاس اس کو بطور تبرک حفاظت سے رکھ لیا کرتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ محبت کدھر سے لے کے آئے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جو 15 جانثار حلقہ باندھے کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے 8 مہاجر اور 7 انصار تھے، جیسا کہ میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں. لیکن آگے پیچھے ہو جاتے تھے لوگ، کوئی آگے جاتے تھے دشمن کو ڈھکیلنے کے لیے تو پیچھے 10-12 رہ جاتے تھے. پھر 15 میں سے 14 رہ گئے کیونکہ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے حضرت مصعب بن عمیر کی پوزیشن کے اوپر فائز کیا تھا. بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر عبداللہ بن شہاب زہری کی ضرب سے زخم آیا اور ریش مبارک خون پاک سے رنگین ہو گئی. بعد میں عبداللہ بن شہاب زہری مشرف با اسلام ہوئے، مسلمان ہوئے، لیکن اس جنگ میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پہ اقدس حملہ کیا. اسی طرح عبداللہ بن قمہ جو بنو حذیل قبیلے کا ایک فرد تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار کو زخمی کر دیا. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر ٹوپی پہنی ہوئی تھی نا، جس کو خط کہتے ہیں، اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار میں گھس گئی. پھر وہ تلوار کا وار کرنے لگا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حملے کو روکنے کے لیے آگے بڑھے تو سامنے ہی جو گڑھا تھا اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں پھسلا اور آپ گر گئے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے حلقوں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ابو عامر فاسق نے قریش کو یہ سجیسشن دیا تھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پلین میں بڑے بڑے گڑھے کھدوا کے اس کے اوپر جو ہے نا گھاس ڈال دیتے ہیں. مسلمان سمجھیں گے کہ یہ گھاس ہے تو جب چلیں گے تو اس میں گر جائیں گے. تو اسی طرح کے ایک گڑھے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر گئے. گرنے سے آپ کو شدید چوٹیں آئیں اور اس وقت بھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نیچے اترے اور اپنی پیٹھ کا سہارا دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیٹھ پہ چڑھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس گڑھے کے کنارے پر ہاتھ بڑھائے کھڑے تھے اور انہوں نے ہاتھ دے کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر نکالا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں پہ خراشیں آئیں. اللہ اکبر. اور یہ جو شخص تھا نا ابن قمہ، اس کا بھی ذرا حال سنیں، اس کے ساتھ ہوا کیا. جب اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تیر چلایا نا تو اس نے کہا کہ خذھا وانا ابن قمیہ، یہ لو تیر لو، میں قمیہ کا بیٹا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقمعک اللہ، اللہ تجھے ذلیل و خوار کرے. تو چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ایک جنگلی مینڈھا اس نے اس پر حملہ کیا اور اس جنگلی مینڈھے نے اپنے سینگوں سے اسے چھلنی کر کے پہاڑ سے گرا کے مارا. تو اللہ نے اس کے ذلیل و خوار کرنے کا انتظام خود فرمایا اور اس کا گوشت ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو گیا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دن طلحہ کی بہادری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ذالک الیوم کلہ لطلحہ، یہ دن سارا کے سارا طلحہ کے حصے میں آیا کہ جدھر دیکھتا ہوں طلحہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی ڈھال بنا ہے، کبھی ادھر لڑ رہا ہے، کبھی ادھر لڑ رہا ہے. حضرت پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ دے رہا ہے. پورے کئی قریش کے لوگوں سے اکیلے ٹکرا گیا یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر چڑھ جائیں اور وہ 2 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گڑھے میں گر جاتے ہیں تو طلحہ گڑھے میں اترتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر نکالتا ہے. تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ جدھر دیکھو طلحہ ہی طلحہ ہے. گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ ذالک الیوم کلہ لطلحہ، آج کا دن سارا کے سارا طلحہ کا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عجیب کیفیت ہے، عجیب کیفیت ہے، عجیب محبت ہے. خدا سے دعا کرو یہ محبت ہمیں بھی مل جائے.
اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی کلامی اس دن کا حال سنیے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو حضور کے پاس لوٹ کر آ گئے تھے، یعنی کہ جب ایک بھگدڑ مچ گئی تھی، کچھ لوگ یہاں ہو گئے، کچھ لوگ وہاں ہو گئے، کچھ مدینے چلے گئے، کچھ ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن میں ان لوگوں میں تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ کر آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص حضور کے ساتھ کھڑا حضور کا دفاع کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ طلحہ ہی ہو سکتا ہے۔ میرے درمیان اور حضور کے درمیان ایک شخص تھا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں جب حضور کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ حضور کے سامنے والے 4 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں اور چہرہ انور میں خود کے 2 حلقے گھس گئے ہیں۔ میں نے رخسار مبارک سے وہ حلقے نکالنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو عبیدہ نے مجھے منت کی، کہا ابو بکر رہنے دو، اس کو میں نکالوں گا، یہ سعادت مجھے دینے دو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں ہٹ گیا۔ ابو عبیدہ جراح آگے بڑھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھینچا، لیکن وہ خود اندر اتنی گھس گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پری مولرز میں گھس گئی تھی۔ تو جب انہوں نے اسے کھینچ کے نکالنے کی کوشش کی تو وہ ہاتھ سے نہ نکلے، تو پھر ابو عبیدہ نے ان کو اپنے دانتوں سے نکالنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں ان کے اپنے آگے کے 2 دانت گر گئے، لیکن انہوں نے حلقہ نکال دیا۔ پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ ابو عبیدہ تیرے تو اپنے 2 دانت ٹوٹ گئے ہیں، پیچھے ہٹ جا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار میں جو دوسرا حلقہ ہے وہ میں نکالوں گا۔ ابو عبیدہ پھر منت کرنے لگا کہ ابو بکر خدا کے لیے مجھے نکالنے دو، خدا کے لیے مجھے نکالنے دو۔ پھر حضرت ابو بکر کہتے ہیں یہ بھی میں نے اسے نکالنے دیا۔ ابو عبیدہ نے ہاتھ سے کوشش کی، نہیں نکلا، پھر دانت گاڑ کے نکالے تو اس کے جو باقی 2 دانت تھے وہ بھی ٹوٹ کے گر گئے، لیکن حلقہ اس نے نکال لیا۔ پھر حضرت ابو بکر کہتے ہیں خدا کی قسم، دانتوں کے گرنے کے بعد لوگ عجیب معلوم ہوتے ہیں، لیکن ابو عبیدہ کا یہ عالم ہے کہ دانتوں کے گرنے کے بعد یہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گیا، کیونکہ دانت گرے جس کے لیے تھے، دانت گرے کس کے لیے تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گرے تھے، تو حسن تو آنا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 2 حلقے تو نکل گئے، لیکن خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، اور خون رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ تو میرے مدنی کے ایک صحابی ہیں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم پر اپنا منہ رکھ دیا اور خون چوسنا شروع کر دیا۔ حضور نے پوچھا کیا تم خون چوس رہے ہو؟ آئے ہائے ہائے، کہا تم خون چوس رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میں خون چوس رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من مس دمی دمہ لہ تصبہ النار، جس کا خون میرے خون کو چھوئے گا اسے آگ نہیں چھو سکے گی۔ اور آپ کو پتا ہے یہ مالک بن سنان تھا کون؟ یہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی کے ابا ہیں، ان کے نام سے آپ زیادہ واقف ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اصل میں ان کا نام تھا سعد بن مالک، اور ان کے بیٹے کا نام تھا سعید، اسی لیے وہ مشہور ہوئے ابو سعید، اور ان کے قبیلے کا نام تھا خدری، تو ابو سعید خدری کے نام سے مشہور ہوئے، یہ ان کے والد تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک بن سنان کے بارے میں کہ اگر چاہتے ہو کسی کو کہ دیکھو زندہ حالت میں جو جنتی ہے تو مالک بن سنان کو دیکھو۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد جب غزوہ احد کا میدان پھر گرم ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثار پھر میدان میں اترے تو پھر یہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت ابو دجانہ میدان جنگ میں مختلف مقامات پر داد شجاعت دیتے رہے، لیکن جب دشمنوں نے ان کے آقا علیہ السلام پر اکٹھے ہو کر حملہ کر دیا تو آپ دوڑے ہوئے آئے، حضرت ابو دجانہ دوڑے ہوئے آئے اور اس وقت وہاں پہنچے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چاروں طرف سے مشرکین تیروں کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ یہ ڈھال بن کر اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آنے والے سارے تیروں کو اپنی پشت پر لیتے رہے، ساری پیٹھ تیروں سے بھر گئی، لیکن محبوب خدا کا یہ جانثار عاشق بالکل پیچھے نہ سرکا، اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔
اس موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضور کے قدموں میں کھڑے ہو کر حملہ آور کفار سے چومکھا لڑائی کر رہے تھے، یعنی کہ چاروں طرف سے لڑ رہے تھے۔ ہر طرف سے کہنا بڑا آسان ہے، خدا کی قسم کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے کہ چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں ایک سینٹر پوائنٹ پر، اور چاروں طرف سے آپ اس سینٹر پوائنٹ کو پروٹیکٹ کریں، اور آپ اکیلے ہوں کتنوں سے لڑیں گے؟ لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف چومکھی لڑائی لڑ رہے تھے۔ آپ کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کے جسم پر 20 سے زیادہ زخم آئے، لیکن آپ کی ٹانگ بھی زخمی ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ ساری عمر لنگڑاتے رہے۔ لیکن اس روز آپ نے اپنے کسی زخم کی پرواہ نہ کی، کسی دکھ کی پرواہ نہ کی، کسی غم کی پرواہ نہ کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنا آپ کی اولین پرائیورٹی تھی۔ حضرت طلحہ کا سارا جسم زخموں سے چھلنی تھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے زخموں کو شمار کیا تو وہ 70 سے بھی زیادہ تھے، جن میں سے کچھ تلواروں کے، کچھ نیزوں کے، کچھ تیروں کے تھے۔ ان کی ایک انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ پھر ہم نے ان زخموں کی مرہم پٹی کی۔ حضرت طلحہ کے سر پر تیروں کے بہت زخم لگے تھے، جس سے بہت خون بہا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کے منہ پہ پانی چھڑکا تو ہوش آیا، تو ہوش آنے کے بعد سب سے پہلے سوال کیا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ میرے مدنی کا کیا حال ہے۔ ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول خیریت و عافیت سے ہیں۔ تو یہ سن کر بے ساختہ زبان سے نکل، اللہ کا شکر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت ہے، ہر مصیبت آپ کے ہوتے ہوئے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے حملوں سے بچانے کے لیے اپنی جان لڑا دی، اور کسی دشمن کی مجال نہ ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی پھٹک سکے۔ حضرت سعد کی صاحبزادی بی بی عائشہ بنت سعد فرماتی ہیں کہ میرے والد نے مجھے اس دن کا حال بتایا، اور بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس روز جب لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی تو میں ایک طرف سے ہو کر سوچنے لگا، اور آخر میں نے فیصلہ کیا کہ نہ میں ہتھیار ڈالوں گا اور نہ بھاگوں گا، میں ان سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میں ان سے نجات پا جاؤں یا شہید ہو جاؤں۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شخص میرے قریب آیا، اس کا چہرہ بہت سرخ تھا، کفار نے ہر طرف سے اس پر گھیرا تنگ کر لیا تھا۔ اس نے اپنی مٹھی میں مٹی لی اور ان کی طرف پھینکی۔ میں نے مقداد کو پہچان لیا۔ میں نے چاہا کہ میں ان سے اس شخص کے بارے میں پوچھوں، اتنے میں وہ بولے، اے سعدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر میں کھڑا ہو گیا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ مجھے ایک نئی زندگی مل گئی ہے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت و عافیت سے ہیں۔ میں فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور میں دشمن پر تیر چلانے لگا۔ جب میں کوئی تیر چلاتا تو کہتا کہ اللہم سہمک فارم بہ عدوک، یہ اللہ، یہ تیرا تیر ہے، اسے اپنے دشمن کے سینے میں پیوست کر۔ میں جب یہ کہتا تو سرکار فرماتے، اللہم استجب لسعد، اللہم سدد لسعد رمیتہ ایاہا، سعد فداک ابی و امی، اے اللہ سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ سعد کا تیر نشانے پر رکھے، واہ واہ سعد، میرا ماں اور میرا باپ تجھ پر فدا ہو۔ یہ ایک واحد صحابی ہے میرے مدنی کا، جس کے بارے میں میرے مدنی نے فرمایا کہ فدا کا ابی و امی، ورنہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول کو کہ فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ لیکن یہ سعد کی شان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فدا کا ابی و امی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ حضرت سعد کہتے کہ میں جب بھی تیر چلاتا تو حضور مجھے اس سے دعا سے سرفراز فرماتے۔ جب میرے ترکش کے تیر ختم ہو گئے تو حضور نے اپنی ترکش کے تیر نکال کر میرے سامنے بکھیر دی۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ اس روز حضرت سعد نے 1000 تیر کفار پہ برسائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے کسی کے لیے اپنے ماں باپ کو جمع نہیں کیا بجز سعد ابن ابی وقاص کے، اور جیسے جیسے حالات کی قہرمانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اتنی ہی سلطان عشق کے جذبہ سرفروشی کی آب و تاب بڑھتی جا رہی تھی۔
آج حضور اپنے وفاشار غلاموں کو ایک نرالی شان سے رونق افروز اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم بلند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو آپ کے اطراف لڑ رہے تھے وہ بھی شدید زخمی تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم کو دیکھ کر اللہ نے ان کے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا تھا۔ قریش میں دو بڑے مشہور تیر انداز تھے، ان میں ایک کا نام تھا حبان بن عقہ اور ایک تھا ابی سلمہ الجشمی۔ یہ دونوں تیر چلا رہے تھے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ جنہوں نے آپ کو بچپن سے لے کے پالا تھا، اور آپ جب بچے تھے تو آپ مکے کی گلیوں میں یہی کہتے تھے کہ یہ میری ماں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا جب آپ 6 برس کے تھے، تو پھر ام ایمن نے آپ کو پالا تھا، تو ام ایمن سے آپ کو وہی خاص انس تھا۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا بات، پھر آپ کو اگلی بات سمجھ میں آئے گی۔ تو ام ایمن جو ہے وہ مشکیزہ لیے اپنے کاندھوں پر اٹھائے مجاہدین کو پانی پلا رہی، لیکن ایک بدبخت ان دونوں لوگوں میں سے جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، جس کا نام حبان تھا، اس نے اچانک ام ایمن پر تیر چلایا جو ان کی دامن پر آ کر لگا اور اس سے ان کا پردہ اٹھ گیا۔ اور ایک باحیا عورت کے پردہ اٹھ جانا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ ہم تو بے حیا لوگ ہیں، بے ادب لوگ ہیں، ہمیں تو خیال ہی کوئی نہیں، لیکن اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ پردے کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے پاس باحیا ہونا اور بے حیا ہونا ایک بہت بڑی بات تھی۔ خیر بہرحال جب بی بی ام ایمن کا پردہ اٹھا اور وہ زمین پر گر گئی تو وہ جو کافر تھا، وہ بدبخت تھا، وہ خوشی مار مار کے قہقہے لگا کے ہنسنے لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ام ایمن کے ساتھ یہ توہین آمیز حرکت ہوئی ہے اور اس پر وہ بدبخت زمین پر لوٹ رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کو تیر دیا، اور ایک ایسا تیر تھا کہ جس کے آگے وہ ایک پھل ہوتا ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں وہ ٹرائنگولر جو پیس ہوتا ہے تیر کے آگے، وہ اس تیر میں نہیں تھا، بس ایک ڈنڈا سا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کو کہا کہ یہ تیر چلاؤ، تو حضرت سعد نے جب تیر چلایا تو وہ سیدھا حبان کے گلے میں جا کر لگا، اور وہ جو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ رہا تھا وہ بے تاب ہو کر زمین پر گر گیا، اور اس کا بھی پردہ کھل گیا، جس طرح بی بی ام ایمن پہ اس میں حملہ کر کے آپ کا پردہ کھولا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ وہ شخص جس نے ام ایمن کے ساتھ یہ کیا تھا اس کے ساتھ یہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے، آپ ہنس پڑے۔ آپ نے سعد سے کہا کہ ہاں تم نے ام ایمن کا بدلہ لے لیا، اور پھر حضرت سعد سے فرمایا کہ اللہ تیری دعا کو قبول کرے اور تیرا ہر تیر نشانے پر بیٹھے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے کے ماموں ہیں، کیونکہ وہ بھی بنی زہرہ قبیلے سے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ واجدہ ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی بنی زہرہ قبیلے سے تھی۔ تو اگر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر تک حضرت کی ملاقات نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو جاتے اور فرماتے کہ کیا بات ہے کہ صبیح ملیح و فصیح نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان 3 خطابات سے نوازا تھا کہ صبیح جس کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت، ملیح اس کے معنی بھی ہوتے ہیں خوبصورت، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ صبیح کہتے ہیں ایسے خوبصورت آدمی کو کہ جس کا حسن شیریں ہو، جس کے حسن میں آپ کہتے ہیں نا شوگر فیس، چاکلیٹ فیس، اور جو دوسرا ہوتا ہے ملیح، اس کے معنی ہوتے ہیں ایسا چہرہ جس میں نمک ہو، اس کو دیکھے تو انسان کا جی خوش اٹھے، اور فصیح یعنی بہت ہی عمدہ کلام کرنے والا اور بڑا ادیب شخص۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتے کے ماموں کو ان ناموں سے بلایا کرتے تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص انس تھا۔
اور قریش کا ایک بڑا ہی بہادر سورما جس کو اپنی قوت اور فن سپاہ گیری پہ بڑا ناز تھا، سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق، اپنے ابلق گھوڑے پہ سوار، ابلق کہتے ہیں ایسے گھوڑے کو جس میں دو رنگ، تو اپنے ابلق گھوڑے پر سوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے ارادے سے گرجتا ہوا نکلا اور حضور کو مخاطب کر کے نعرہ لگا رہا تھا، لا نجوت الا نجوت، اگر آپ بچ گئے تو میں کبھی نہ بچوں گا۔ جب قریب پہنچا تو حضور زخمی ہونے اور نقاہت کے باوجود اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کھڑے ہو گئے۔ اچانک گھوڑے کا پاؤں پھسلا اور وہ شخص جھٹ سے زمین پر آ کے گرا اور اس کا گھوڑا منہ اٹھا کر بھاگ نکلا۔ مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا۔ حضرت حارث بن سما نے جب اسے اپنے آقا کی طرف بڑھتے دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ کچھ وقت ایک دوسرے پر اپنی تلوار سے وار کرتے رہے۔ اچانک حارث نے وار کر کے اس کی ٹانگ کاٹ کر زمین پر پھینک دی، وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ پھر حضرت حارث اس کی چھاتی پر چڑھ گئے اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ حضرت حارث نے اس کا کام تمام کر دینے کے بعد اس کی زرہ اور خود اتار لیا۔ احد کی جنگ میں صرف اس مقتول کا لباس اور اسلحہ اس کے قاتل کو دیا گیا، ورنہ باقی تمام اسلحہ اور زریں جمع کی گئی اور پھر ان کو ایز مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ کیا گیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن عبداللہ کی ہلاکت پر اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی، اور یہ عثمان نخلا کے مقام پر پہلے بھی ایک مرتبہ گرفتار ہوا تھا جب حضرت عبداللہ ابن جہش اپنا سریہ لے کر گئے تھے، جس کو ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں، پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کو قیدی بنا کے لائے تھے، لیکن حضور نے فدیہ لے کر اس کو آزاد کر دیا تھا، لیکن اس کی بدبختی کہ پھر اس کو دین اسلام نہ ملا اور یہ اپنے اسی دین پر ضائع ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص تھا ابی بن خلف، یہ امیہ بن خلف کا بھائی تھا، اور امیہ بن خلف وہ آدمی تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تعذیب دیتا، ان کو تکلیف دیتا، ان پہ طرح طرح کے مظالم ڈھوتا۔ تو ابی بن خلف ان آخری لوگوں میں سے تھا جنہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا ہے اس رات جس رات آپ نے ہجرت فرمائی۔ اور جنگ بدر میں یہ دونوں بھائی شریک ہوئے تھے، امیہ بن خلف بھی اور ابی بن خلف بھی۔ امیہ بن خلف کو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے واصل جہنم کر دیا تھا، لیکن ابی پکڑا گیا تھا، جنگ کی قیدی بن گیا تھا اور اس نے فدیہ ادا کیا اور اسے رہا کر دیا گیا۔ اس احسان کا بدلہ اس نے یہ دیا کہ اس کے پاس ایک قیمتی گھوڑا تھا جس کا نام تھا العود، اور اس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں اس گھوڑے کو روزانہ اتنا سیر مکئی کا دانہ کھلایا کروں گا، پھر میں اس پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کروں گا۔ اس کی یہ بڑھ جب ہادی برحق نے سنی تو فرمایا کہ نہیں ابی، بل انا اقتلہ انشاء اللہ تعالی، انشاءاللہ ابی نہیں بلکہ میں اس کو موت کے گھاٹ پہ اتاروں گا۔ تو یوم احد کے دن وہ ابی ابن خلف اپنے اسی گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ میں شرکت کے لیے آئے۔ حضور نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ خیال رکھنا، مبادا ابی ابن خلف مجھ پر پیچھے سے حملہ کرے گا، جب تم اسے دیکھو کہ وہ میری طرف آ رہا ہے تو مجھے اطلاع دینا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اپنے صحابہ کرام سے اس لیے فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی کے دوران پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا کرتے تھے۔ تو جب حضور گھاٹی میں تشریف فرما ہوئے تو اچانک کی آدم کا اس نے اپنے سر پر بھی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، وہ لوہے کی جو ٹوپی ہوتی ہے جس کو خود کہتے ہیں، اور اپنے چہرے پر بھی اس نے نقاب سا ڈالا ہوا تھا، اور پھر سر سے لے کے پاؤں تک پورا زرے میں ملبوس، اور اپنے گھوڑے کے اوپر بھگاتا ہوا سرپٹ اپنا گھوڑا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لا رہا تھا، اور لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ این محمد لا نجوت الا نجا، محمد مصطفیٰ کہاں ہے؟ اگر وہ بچ گئے تو میرا بچنا محال ہے۔ بہت سے مسلمان مجاہدین نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکنا چاہا۔ بہادروں اور شجاعوں کے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند حکم دیا، دعو دعوہ وخلوا طریقہ، اسے چھوڑ دو اور اس کا راستہ خالی کر دو، یعنی اسے آنے دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ نے جو بات کہی تھی اللہ اسے پوری کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا، یا کذاب این تفروا، اے کذاب، اے جھوٹے، اب بھاگ کر کدھر جاتے ہو؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن سما کے ہاتھ سے ایک چھوٹا نیزہ پکڑا اور بڑے جوش سے اسے جھرجری لی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نشانہ لیا۔ صحابہ کرام بھی دیکھ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نقاہت کے باوجود، اتنے زخموں کے باوجود، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام سارے ہٹ گئے اور صرف یہ تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور یہ گھوڑے پہ سوار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھگاتا چلا آ رہا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں نیزہ لیا اور اس کا نشانہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف نیزہ پھینکا۔ اچھا، اس کے جو زرہ تھی نا زمین پہ، جو نیچے کے حصے پہ جو اس کی زرہ تھی اور جو سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کے درمیان گردن پر ایک تھوڑی سی ایسی ایک جگہ چھٹی ہوئی تھی، تو نیزہ جو ہے نا وہاں سے ٹچ کر کے نکل گیا، اور جناب اس نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن لی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ نہیں، اسے تو میں قتل کروں گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صادق اور امین بھی مانتے تھے، تو جناب اس ہلکی سی خراش لگنے سے یہ سر پر دوڑاتا ہوا گھوڑا واپس اپنے کیمپ میں آیا، اور جناب واویلا مچا رہا ہے اور چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے، کہتا ہے قتلنی قتلنی واللہ محمد، خدا کی قسم محمد مصطفیٰ نے تو مجھے قتل کر دیا۔ اب لوگ سارے جمع ہوئے، انہوں نے کہا بدبخت ہوا کیا ہے تیرے ساتھ؟ کہنے لگا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کدھر قتل کیا ہے؟ تو اپنی ٹوپی اتار کر اپنی گردن کا یہ حصہ دکھانے لگا۔ انہوں نے کہا بدبخت بزدل انسان، یہ کوئی قتل کرنے والا زخم ہے، یہ تو اگر بچے کو بھی لگ جائے تو وہ بھی نہ چیخے جس طرح تم نے چیخ چیخ کر آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اس نے کہا نہیں، جب اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے تو وہ مجھے قتل کریں گے۔ اور سن لو قریشیوں، تمہیں میری چوٹ کا بالکل اندازہ نہیں ہے، اگر یہ چوٹ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی لگتی تو وہ بھی ہلاک ہو جاتے، لیکن کفار مکہ نے کہا کہ نہیں، تم ایسی جو ہے اس کو ایشو بنا رہے ہو، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، یہ خراش لگی ہے، مرم پٹی کر دیتے ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے بھی تو اپنے حبیب کی بات سچ کرنی تھی۔ جب کفار قریش کا لشکر مکہ واپس آ رہا تھا تو مقام صف پر ابی ابن خلف کا انتقال ہو گیا، تو یہ مکہ بھی نہ پہنچ سکا، اور کہنے کو ایک چھوٹی سی خراش تھی۔ بہرحال، اور جب یہ خبر پہلی تھی جس کو میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو مسلمانوں کے لشکر میں تو افرا تفری پھیل گئی۔ سب سے پہلے جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا وہ حضرت کعب بن مالک تھے۔ انہوں نے آواز بلند چیخ چیخ کر اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اے مسلمانوں، اے فرزندان اسلام، یہ ہے محمد مصطفیٰ، تم کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ آپ بالکل خیریت و عافیت سے ہیں۔ تو جہاں جہاں آواز پہنچتی رہی صحابہ کرام ٹوٹ ٹوٹ کر اپنے آقا کی طرف جمع ہوتے رہے۔ جب کعب اعلان کر رہے تھے تو حضور اکرم نے اپنی انگلی کے اشارے سے ان کو فرمایا کہ چپ رہو، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے جب آپ اعلان کر رہے ہیں تو کفار بھی سنیں گے، انہیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوزیشن اور لوکیشن کا پتہ چل جائے گا، تو وہ اس لوکیشن پہ بہت زیادہ حملہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو خیر بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت اس میں سمجھی کہ کہا کعب کو کہ تم خاموش رہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت عملی فرمائی کہ اپنا جو خود تھا نا، اپنے جو چہرے سر کے اوپر جو آپ نے زرہ کا حصہ پہنا ہوا تھا، جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی لوہے کی، وہ آپ نے حضرت کعب سے ایکسچینج کر لی۔ تو حضرت کعب نے آپ کی خود پہن لی اور حضرت کعب کی خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہن لی۔ تو کفار مکہ کو یا کفار کو ان جنرل یہ مغالطہ ہوا، یہ غلط فہمی ہوئی کہ کعب جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دوسری ٹوپی میں دیکھ چکے تھے۔ تو جناب ساروں نے مل کے حضرت کعب پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو بچاتے رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے رہے، اور یہاں تک کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو 17 گہرے زخم آئے۔ ابو سفیان حضور کی شہادت کے بارے میں پورا اطمینان کرنا چاہتا تھا، وہ قریش سے پوچھتا پھر تھا کہ بتاؤ محمد مصطفیٰ کو قتل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو کس نے کیا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن قمیہ، جس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ جس طرح عجم کے بادشاہ اپنے بہادروں کی عزت افزائی کے لیے سونے کے کڑے پہناتے ہیں، تو اگر یہ بات سچ ہے تو میں بھی تجھے سونے کے کڑے پہناؤں گا۔
تو ابو سفیان ابو عامر فاسق کے ہمراہ میدان میں چکر لگانے لگا، سارے مقتولین کو تلاش کرنے لگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مقتولین میں ڈھونڈنے لگا۔ جب اس کو حضور نہ ملے تو اس نے ابن قمع سے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، حضرت شہید نہیں ہوئے، اور اگر شہید ہوتے تو ان مقتولین میں آپ کی بھی لاش ہوتی۔ پھر اس کی ملاقات خالد ابن ولید سے ہوئی، تو ابو سفیان نے خالد ابن ولید سے پوچھا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو حضرت خالد ابن ولید نے کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے انہیں صحابہ کی جماعت میں پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ خالد تمہاری بات مجھے سچ معلوم ہوتی ہے، بے شک ابن قمیہ جھوٹا ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل نہیں کیا، اور مسلمانوں کی عورتیں بھی کسی سے کم نہیں تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میدان جنگ میں یہ حالت ہے تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے تو اپنی جان لڑا دی، انہوں نے اپنی جان لڑا دی، انہوں نے اپنی مشک پھینک دی، انہوں نے اپنی تلوار کھینچ لی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد یوں لڑنے لگیں کہ گویا کوئی مرد ہو۔ جو حضور پر حملہ کرتا وہ آگے بڑھ کر اسے روکتی، اسے پیچھے کو ڈھکیلتی، اور جب موقع ملتا تو کفار پر تیروں کی بھی بارش برساتی۔ جب ابن قمیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کے ارادے سے آگے بڑھا تو اسی شیر دل خاتون نے اور حضرت مصعب ابن عمیر نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ آپ نے اس بدبخت پر پیدر پہ حملے کیے، لیکن یہ چونکہ عورت تھی اور وہ مرد تھا اور وہ بالکل زراحوں میں ملبوس تھا اور اس کی تلوار بھی آپ سے اچھی تھی، تو آپ نے اس پہ حملے تو بہت کیے لیکن کوئی تلوار اس کی زرہ کے تھرو نہ ہو سکی۔ لیکن اس نے ام عمارہ پر جب تلوار چلائی، جو کہ ام عمارہ کے پاس تو زرہ نہیں تھی، تو آپ کو ایک بڑا ہی گہرا زخم آیا اور اس کو بھرتے بھرتے کافی عرصہ نکل گیا، لیکن جب وہ زخم بھر بھی گیا تو بھی اس زخم کا گڑھا آپ کے جسم میں موجود تھا۔ ام عمارہ کی اس جانثاری کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب کا مقام فلاں فلاں کے مقام سے بھی بہت بلند ہے، کہ میں جدھر دیکھتا ہوں مجھے ام عمارہ نظر آتی ہے، مجھے ام عمارہ دکھائی دیتی ہے۔ ام عمارہ نے ایک دن حضرت کو مہربان پایا تو عرض کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادعو اللہ تعالی ان یرافقک فی الجنہ، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی جنت میں ہمیں حضور کی رفاقت عطا فرمائے۔ قال اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ الہی ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ام عمارہ کی ذہانت و فراست دیکھیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسن بن گئی جنت، جہاں زندگی دائمی ہے۔ بلازری لکھتے ہیں کہ یوم احد کے جنگ میں نصیبہ یعنی ام عمارہ، ان کے شوہر اور ان کے دونوں بیٹوں نے بھی جہاد میں شرکت کی۔ ابتدا میں ام عمارہ پانی کا مشکیزہ لے کر زخمیوں کو پانی پلاتی رہی، لیکن جب دیکھا کہ حالات بدل گئے ہیں تو اپنی مشک رکھ دی اور ایک تلوار پکڑ لی اور کفار سے جنگ لڑتی رہی۔ اس جنگ میں آپ کو تلواروں اور تیروں کے 12 زخم آئے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آپ سے جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ وحشی نے کہا تھا کہ جب میں نے مسیلمہ ابن کذاب پہ حملہ کیا تو ایک طرف سے میں نے حملہ کیا اور ایک طرف سے ایک انصاری نوجوان نے حملہ کیا، ہم دونوں نے مل کر مسیلمہ کو مارا۔ تو پتہ ہے وہ انصاری نوجوان کون تھا؟ وہ انصاری نوجوان اسی خاتون ام عمارہ کا بیٹا تھا، اور ام عمارہ نے مسیلمہ کو قتل کرنے کا عزم کیا تھا۔ تو جب مسیلمہ کو ڈھونڈنے نکلی تو دیکھا کہ وہ تو آلریڈی مرا پڑا ہے زمین پر۔ تو جب ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ام عمارہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زید کو دیکھا کہ وہ اپنی تلوار پر سے خون صاف کر رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا بیٹا کیا تم نے اس کو قتل کیا ہے، یعنی مسیلمہ کو قتل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اما جان میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو فسجدت للہ شکرا، تو یہ سن کر ام عمارہ فوراً سجدے میں گر گئیں کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ اعزاز بھی ان کے گھرانے کو دیا کہ اس جھوٹے نبی کو قلع قمع کیا۔ تو یہ ام عمارہ جو ہے ان کا مقام بڑا بلند ہے۔
اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہوئے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے کے بہنوئی بھی ہیں، کیونکہ آپ کی کزن کے شوہر بھی ہیں، اور بنی عبدالدار سے بھی ہیں، اور بنی عبدالدار کا تعلق جو ہے وہ اوپر جا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قصی پر مل جاتا ہے، جیسا کہ میں پچھلے دروس میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، تو یہ دو بھائی تھے، عبد مناف اور عبد الدار، یہ دونوں قصی کے لڑکے تھے۔ تو عبد الدار کی اولاد سے مصعب ابن عمیر ہیں، اور عبد مناف کی اولاد سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو بہرحال حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہوئے، اور ان کو شہید کرنے والا وہی ابن اقمیہ تھا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی حملہ کیا تھا، اور پھر جا کر ابو سفیان کو کہا تھا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ بہرحال اسی اسنا میں ایک اور مشرک شاہ سوار عبداللہ بن حمید بن ظہیر، یہ گھوڑے پر بیٹھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس نے بھی سر سے لے کے پاؤں تک لوہا پہنا ہوا تھا، یعنی زرہ پہنی ہوئی تھی۔ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ انا ابن ظہیر دلونی علی محمد فواللہ لأقتلنہ او لاموتن دونہ، میں ظہیر کا بیٹا ہوں، انا ابن ظہیر دلونی علی محمد، مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ کہاں ہے، فواللہ خدا کی قسم میں ان کو قتل کر دوں گا، او لاموتن، یا میں خود مر جاؤں گا، ان دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوگا۔ یہ بات جب ابو دجانہ نے سنی تو فرمایا کہ اے احمق، تو انہیں کدھر ڈھونڈنے جا رہا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جانثار حضرت ابو دجانہ یہ خود سامنے آ گئے اور کہا کہ پہلے مجھ سے گزر، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تم پہنچنا، اور یہ کہہ کر اپنی تلوار نکالی، اور اپنی تلوار سے پہلے تو اس کی گھوڑے کی کونچے کاٹی، اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس کے سر پر ایسا وار کیا کہ پھر یہ بچ نہ سکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہم ارض عن ابی خرشۃ کما انا عنہ راض، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا ابو خرشہ سے، یعنی ابو دجانہ سے، جس طرح میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ ابو دجانہ کی اس بڑی سعادت، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی رضا کا یقین دلا رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ تو بھی میرے اس صحابی سے راضی ہو۔ حضرت ابو دجانہ اس جنگ میں اس نازک مرحلے پر ڈھال بن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھکے رہے، دشمن کی طرف سے آنے والے ہر تیر کو اپنی پشت پر برداشت کرتے رہے۔ آپ کی پشت پر تیر لگتے تھے، لیکن کیا مجال تھی جو ذرا جنبش تک بھی کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں تاکہ صحابہ کرام آپ کو اس سینٹر پوائنٹ پر دیکھ کے سب وہاں جمع ہو جائیں۔ پھر پہاڑ کی چوٹی پر ہونے سے پھر آپ کو یہ ایڈوانٹیج بھی تھا کہ اب دشمن تو نیچے ہے نا، اب دشمن کو جب اوپر چڑھنا ہوگا تو صحابہ کرام تو بڑی اسٹریٹجک پوزیشن میں ہوں گے، وہ کم ہونے کے باوجود دشمن کو دھکیل سکیں گے۔ تو آپ نے پہاڑ کی چوٹی کی طرف جانے کی سعی کوشش کروائی، اور مجاہدین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف کھڑے آپ پروٹیکشن دے رہے تھے، لیکن کفار نے بھی دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی تمام جو فورسز تھیں، اپنی تمام ایفرٹس تھیں، وہ پہاڑ ہی کی طرف انہوں نے ڈائیورٹ کر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر نہ پہنچ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہیں وہ شہید کر دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان بدبختوں نے پہلے تو یہ کیا کہ دور سے کھڑے رہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 11 انصاری اور ایک مہاجر حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ مشرکین نے پیچھے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ الا احد لہؤلاء، تم میں سے کوئی ہے جو جا کر ان کا راستہ روکے؟ حضرت طلحہ نے ذکر کیا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حکم دے، مجھے حکم دے، میں ابھی جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم ٹھہرے رہو۔
پھر حضرت نے فرمایا اچھا کوئی اور؟ تو ایک انصاری نے عرض کی فانا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول یہ غلام حاضر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا، وہ گیا اور لڑا لیکن شہید ہو گیا۔ حضور نے پھر وہی سوال دہرایا، طلحہ نے عرض کی کہ مجھے بھیجیں۔ حضور نے کہا تو جہاں ہے وہاں ٹھہرا رہے۔ کہا اور کوئی؟ پھر ایک اور انصار کو بھیجا۔ پھر اس طرح کرتے کرتے وہ 11 کے 11 انصاری شہید ہو گئے۔ پھر محمد مصطفیٰ رہ گئے اور حضرت طلحہ رہ گئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پھر طلحہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب مجھے اجازت دیں کہ میں جاؤں اور ان کو روکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر چڑھتے رہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ طلحہ اترے اور پھر کفار کے ساتھ نبرد آزما ہوئے، لیکن خدا کی قسم یہ اکیلا ان 11 کے برابر لڑا اور اس نے ان کو 1 انچ، ان کفار مکہ کو 1 انچ بھی آگے نہ بڑھنے دیا، یہاں تک کہ اس کی انگلی کٹ گئی اور اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے تھے اور کفار کا آگے بڑھنے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، تو وہ مجبوراً پیچھے کی طرف دھکیل دیے گئے۔ پھر جنگ کے دوران ایک موقع پر کفار نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا، تو حضور نے فرمایا کہ من رجل یشتری لنا، کون مرد ہے جو ہمارے لیے اپنی جان کا سودا کرے؟ تو ایک روایت کے مطابق حضرت زیاد بن شکن اور ایک روایت کے مطابق ان کے بھتیجے حضرت عمار بن یزید بن شکن، ان دونوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور دشمن کے نرغے کو توڑنا شروع کیا۔ وہ دشمن کو بھگانے میں تو کامیاب ہو گیا لیکن زخموں سے چور چور ہو کر گر گیا۔ اس کو 14 زخم آئے۔ دشمن جب بھاگ گئے تو حضور نے فرمایا کہ ادنوہ منی، اسے میرے قریب لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ انہیں حضور کے قریب لایا گیا تو حضور نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے ان کا رخسار مبارک اپنے قدموں میں رکھا اور انہوں نے حضور کے قدموں میں جان دی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک موقع پر ایک ایمان افروز منظر دیکھنے میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں، مشرکین چاروں طرف سے حضور پر یلغار کر رہے ہیں۔ ایک جانب سے شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شمشیر حیدری لہراتے ہوئے شیر کی طرح گرج رہے ہیں اور کفار کی صفوں کی صف سے الٹا رہے ہیں۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثار حضرت ابو دجانہ ہے، جنہوں نے موت کا سخت دوپٹہ سر پر باندھا ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرف سے وہ کفار سے پروٹیکشن دے رہے ہیں، دوسری طرف حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے تیروں سے کفار کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جانثار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن سے پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو اللہ کے رسول کے قدموں میں بیٹھ گئے اور اپنے ترکش کے سارے تیر نکال کر زمین پر پھیلا دیے اور ایک ایک تیر اٹھاتے اور دشمن کی طرف تاکتے اور اس کو چلاتے۔ جتنے ترکش میں تیر تھے سارے کے سارے نکال کر دشمن کے اوپر چلانا شروع کر دیا، اور جب کوئی شخص میں تیر لیے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتا تو وہ حضرت طلحہ اپنی پیٹھ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکشن دیتے اور آپ کے لیے ڈھال بن جاتے۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک اٹھا کر جنگ کا نظارہ فرمانے لگتے تو حضرت طلحہ کہتے یا نبی اللہ بی ابی انت و امی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ پر قربان ہو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں چاہتا کہ دشمن کا کوئی تیر آپ کو آ کر لگے، میں قربان ہونے کے لیے کھڑا تو ہوں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی طرف چڑھ رہے تھے اور پہاڑ کے ایک طرف سے خالد ابن ولید نے کوشش کی کہ وہ اوپر سے آ کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے، تو وہ پھر اسٹریٹجکلی ایک ہائٹ پر ہوتے اور پھر گھوڑے بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسلمانوں کی جماعت لی اور خالد ابن ولید کی طرف رخ کیا اور اپنی تیروں سے ایسی بوچھاڑ کی کہ خالد ابن ولید مجبور ہو گئے کہ وہ اس پہاڑ سے نیچے اتریں اور مسلمانوں نے چڑھ کر اس چوٹی کے اوپر قبضہ کر لیا اور اس طرف سے بھی ایک سیکیور ہو گئے مسلمان، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوٹی پہ چڑھنا شروع کیا۔ خیر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی گھاٹی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
کچھ قدر سکون ملا، کفار کے حملے یہاں تک نہیں پہنچ رہے تھے، تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے زخموں کی مرہم پٹی کی طرف توجہ کی، جن زخموں سے اب بھی خون بہ رہا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی ڈھال میں پانی لیا اور وہ پانی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، لیکن اس پانی میں سے ایک قسم کی بو آ رہی تھی، تو حضور نے اسے پینا گوارا نہ کیا۔ رخ انور پر جو خون لگا ہوا تھا اسے صاف کیا گیا اور سر مبارک پر پانی ڈالا گیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ حضرت کو پیاس لگ رہی ہے، تو پانی کی تلاش میں ان مسلم خواتین کے پاس گئے جو مشکیں بھر بھر کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی کہ شاید ان کے پاس کچھ پانی مل جائے، لیکن ان سب کی مشکی سے خالی تھے۔ تو پھر قدح کے نالے پر گئے اور وہاں سے صاف پانی بھرا ہوا لے کر آئے اور پھر وہ برتن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیش کیا۔ یہ پانی بہت ہی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ سرکار دو عالم نے اس پانی کو نوش فرمایا اور حضرت محمد بن مسلمہ کے لیے دعا فرمائی۔ شیخین یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم، اس کے علاوہ امام بہقی اور امام طبرانی یہ سب روایت کرتے ہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چہرہ انور جنگ احد میں زخمی ہو گیا تھا، سامنے کے 4 دانت شہید ہو گئے تھے، اور جو آپ نے سر پہ لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جس کو خود کہتے ہیں، اس کے 2 حلقے رخسار میں پیوست ہو گئے تھے، یعنی حلقے ہوتے ہیں کہ جو آگے کڑیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اگر آپ نے پرانے زمانے کی ٹوپی دیکھی ہو تو اس کے آگے ایسے کڑیاں ہوتی تھی، جیسے چینز ہوتی تھی، تو وہ چینز جو ہے نا وہ نوکیلی ہوتی تھی ان کے اینڈز، تو وہ رخسار میں گھس گئے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان رخسار میں ان چینز کے کڑوں کے گھسنے کی وجہ سے کافی خون نکل رہا تھا اور وہ خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ تو سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لائیں، جو پہلے مجاہدین کو پانی پلا رہی تھی، تو حضور کے گلے لپٹ گئے اور زخم دھونے لگی۔ سیدنا علی پانی ڈالتے جاتے اور حضرت فاطمہ زخم دھوتی جاتی اور خون صاف کرتی جاتی، لیکن خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو بی بی فاطمہ نے کیا یہ ساتھ ہی ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی، انہوں نے وہ چٹائی جلا دی، اور جب چٹائی جل کے راکھ ہو گئی تو وہ راکھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر رکھ دی، اور جیسے ہی راکھ رکھی گئی زخم بند ہو گیا۔ تو اٹ واز سارٹ آف کائنڈ آف، آپ سمجھ لیں کہ خون روکنے کا ایک اس زمانے میں ٹوٹکا تھا کہ اگر خون نہ رکتا ہو تو ٹاٹ جلا کر خون کے اوپر رکھ دیتے تھے، ٹاٹ کی راکھ، تو اس سے خون جم جاتا تھا اور رک جاتا تھا۔ تو بہرحال بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ابا جان کی اس طرح خدمت فرمائی اور حضرت علی زخموں پر پانی ڈالتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی میں پہنچنے کے بعد اس ٹیلے کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے جو ایک اونچائی کی طرف تھا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ میدان جنگ کا مشاہدہ فرمائیں، لیکن آپ بہت زخمی ہو چکے تھے، اس لیے آپ کا چڑھائی پہ چڑھنا اس وقت کافی مشکل تھا، اور چوٹی بھی کافی اونچی تھی، تو چڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ تو حضرت طلحہ بن عبداللہ آگے بڑھے اور اکڑو بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک ان کی پیٹھ پر رکھا اور انہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے بلندی پر چڑھ گئے اور فرمایا اوجب طلحہ نے یہ خدمت بجا لا کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دے دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ حضرت طلحہ بن عبداللہ جو ہے وہ عشرہ مبشرہ میں ہے، وہ لوگ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھاٹی میں تشریف فرماتے، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ حضرت خالد بن ولید ایک طرف سے چڑھنا شروع کیا، اور انہوں نے کہ اس چوٹی کو وہ حضرت سے پہلے سر کر لیں، اس لیے انہوں نے اپنا ایک فوج کا دستہ جو گھوڑوں پہ سوار تھا وہ ادھر سے چڑھانا شروع کیا۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کو دیکھا کہ وہ اپنے کئی بہادروں کو لیے ہوئے ادھر سے چڑھنا چاہ رہا ہے اور چوٹی پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے دعا فرمائی کہ اللہم لا قوت لنا الا بک، یہ اللہ تیرے بغیر ہمارے پاس کوئی قوت نہیں، ولیس احد یعبدک بهذه البلد غیر هؤلاء النفر، اے اللہ یہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کے علاوہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے جو تجھے حق مان کر صرف تیری ہی عبادت کرتا ہو اور تیرے نبی پر ایمان لاتا ہو اور غیب پر ایمان لاتا ہو، بس یہی چند لوگ ہیں، ولا تہلکہم، اے اللہ انہیں ہلاک نہ کرنا۔
اللہم انہو لا ينبغی لہم ان یعلونا، اے اللہ مشرکین کے اس دستے کو جو اوپر چڑھنے کی ہمت کر رہا ہے اسے ہمت نہ دینا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے تیر اندازوں کا ایک دستہ لے کر خالد ابن ولید پر اس قدر بوچھاڑ کی تیروں کی کہ خالد ابن ولید مجبور ہو گئے کہ وہ پہاڑ سے نیچے اترے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں کی وجہ سے ظہر کی نماز آپ نے بیٹھ کر ادا فرمائی، تو صحابہ کرام نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتداء میں ان کو فالو کرنے کے لیے انہوں نے بھی بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ اور صحابہ کرام کی اپنی حالت بھی اتنی نازک تھی، شدید زخم تھے، تو کھڑے ہونے کی ان میں بھی سکت نہ تھی، تو کمزوری کی وجہ سے سب نے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ جب جنگ بند ہو گئی اور دونوں لشکر الگ الگ ہو گئے تو ابو سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں آیا جہاں فرزندان اسلام اکٹھے تھے، اور بلند آواز سے پکارا، افی القوم محمد، کیا تم میں محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سوال اس نے 3 بار دہرایا۔ He just wanted to make sure کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was alive or not۔ تو جب اس نے پوچھا پہلی دفعہ افی القوم محمد، کیا تم میں محمد مصطفیٰ موجود ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ لا تجیبو، اس کو جواب نہ دو، خاموش رہو۔ پھر اس نے دوسری دفعہ پوچھا تو حضرت نے یہی کہا کہ لا تجیبو، اس کو جواب نہ دو۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا تو حضرت نے کہا کہ لا تجیبو، اس کو جواب نہ دو۔ تو جب ابو سفیان سیٹسفائی ہو گیا کہ 3 دفعہ پوچھنے کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں چل رہا اور مسلمان جواب بھی نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب اس نے دیکھیں، اب ایک عجیب سی بات یہاں پیش آئی جس کو علماء کرام ریفرنس کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات، ابو سفیان تو اس وقت کافر تھے، تو ابو سفیان کے منہ سے بلوانی تھی جو بعد میں سچ ہونی تھی، تاکہ امت کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے، بعد میں آنے والے لوگوں کو جو فتنے پھیلاتے ہیں یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ اب دیکھیں دوسرا سوال ابو سفیان نے کیا کیا، اس نے کہا افیکم ابن ابی قحافہ، کیا تم میں ابو بکر موجود ہے؟ ابو بکر جو ہے وہ قحافہ کے بیٹے تھے، تو ابن ابی قحافہ کون ہوا؟ ابو بکر ہوئے۔ تو اس نے حضرت کے بعد دوسرا جس شخص کا نام پوچھا وہ ابو بکر تھے۔ اور اگر آپ خلافت راشدہ بھی دیکھیں تو حضرت کے بعد جو مسلمانوں کے امیر ہوئے وہ حضرت ابو بکر تھے۔ اب اللہ کے رسول نے کہا کہ لا تجیبو، اس کا بھی جواب نہ دو۔ پھر اس نے ایک تیسرا سوال کیا، اس نے کہا افی القوم ابن الخطاب، کیا عمر موجود ہیں؟ اب بتائیں یہ اس کو کس نے سکھایا کہ ابو بکر کے بعد تم عمر کا پوچھو؟ اور اگر آپ دیکھیں کہ خلافت راشدہ میں حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے، تو یہ اللہ کی حکمت تھی جو اللہ نے پہلے ہی ظاہر فرما دی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سوال کا بھی جواب نہ دو، لا تجیبو۔ تو ابو سفیان بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ شہید ہو گئے، ابو بکر شہید ہو گئے، عمر شہید ہو گئے، تو وہ بڑا خوش ہوا۔ پھر اس نے کوئی چوتھا سوال نہ پوچھا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے لشکریوں کے پاس آیا اور انہیں جا کر چیخ کر یہ خوشخبری سنانے لگا، یہ تینوں قتل ہو گئے ہیں، یہ تینوں قتل ہو گئے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں میں کوئی دم نہ رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی خوشی دیکھی نہ گئی، انہوں نے کہا کہ یہ بدبخت تو جھوٹ پہ خوش ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ الا اجیبو، کیا ہم اس کا جواب نہ دیں، کیا میں اس کا جواب نہ دوں؟ آپ نے کہا قال بلا، دے دے عمر، دے دے۔ حضرت عمر گرج کر بولے کہ خدا کے دشمن، تم جھوٹ بک رہے ہو، تم ذلیل و خوار ہو، خدا کی قسم ہم تینوں زندہ ہیں۔ اب ابو سفیان کو جب حضرت عمر کی آواز پہنچی تو ابو سفیان بڑا کھسیانہ ہوا کہ میں نے تو ہر طرف جو ہے وہ ڈنکا بجا دیا اور یہ میری بات تو بالکل غلط ہو گئی۔ تو اس نے اپنی اس غلطی کو مٹانے کے لیے زور سے نعرہ لگایا تاکہ حضرت عمر چڑھے کہ اعلی حبل وَأَظْهِرْ دِينَكَ، اے حبل تیری شان اونچی ہو، اپنے دین کو غالب کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کا جواب نہ دوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر اس کا جواب دو۔ اللہ اعلی واجل، اللہ سب سے اعلیٰ ہے اور اللہ سب سے بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے تو پھر حضرت عمر کو جواب دینا تھا نا، تو کہنے لگا کہ لنا عزا ولا عزا لکم،
عمر سن لو، ہمارے ساتھ تو عزا خدا ہے، تمہارے ساتھ تو عزا خدا نہیں، اگر تمہارے ساتھ عزا خدا ہوتا تو آج تمہیں یہ دن دیکھنا پڑتا، عزا خدا ہمارے ساتھ ہے اس لیے اس نے ہمیں عزت دی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا عمر اس کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ارے ہمارا مولا اور ہمارا مددگار تو اللہ ہے، اللہ جو حق ہے، اللہ جو سچا اور بالکل حق پر عبادت کے لائق ہے، ارے ہمارا دوست تو وہ ہے، تم تو جھوٹے معبودوں کے سہارے یہ نعرے لگا رہے ہو، اللہ مولانا، ارے ہمارا مولا اور ہمارا دوست تو اللہ ہے، ولا مولا لکم، اور وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ تو یہ جو وقتی اور ظاہری چیز پر جس تم اچھل رہے ہو نا، یہ زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے، کیونکہ جاء الحق وزحق الباطل، جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اب ابو جہل کی دوسری دفعہ بھی کچی ہو گئی، تو اب اس نے ایک اور نعرہ لگایا، اس نے کہا یوم بیوم بدر الا ان الایام دول وان الحرب سجال فشوم علینا ویوم لنا۔ اس نے کہا کہ دیکھو جس طرح بدر میں تم نے ہمارے 70 مارے تھے نا، آج ہم نے بھی تمہارے 70 اڑا دیے، ان الایام دول، اور یہ جو دن ہے نا یہ تو پھرتے رہتے ہیں، کبھی تمہارے اچھے دن تو کبھی ہمارے اچھے دن، وَإِنَّ الْحَرْبَ سِجَال، سجال کہتے ہیں عربی زبان میں ڈول کو، یعنی جب آپ پانی کھینچتے ہیں کنویں پہ کھڑے رہ کے، اگر آپ نے کبھی کھینچا ہو پانی تو ڈول جو ہے نا وہ ادھر ادھر جاتی ہے، اس لیے پلی لگاتے ہیں، اگر ویٹ زیادہ ہو جائے تو کبھی ڈول ادھر کو سرک جاتی ہے، کبھی ڈول ادھر کو سرک جاتی ہے۔ اس نے کہا بھی جنگ جو ہے نا وہ تو ڈول کی مانند ہے، کبھی اس طرف کو سوئنگ کر جاتی ہے، کبھی اس طرف کو سوئنگ کر جاتی ہے، تو بدر میں تمہاری طرف سوئنگ کر گئی، احد میں ہماری طرف سوئنگ کر گئی، فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا۔ اور سن لو مسلمانوں، کبھی ہمیں شکست ہوتی ہے، کبھی ہمیں فتح ہوتی ہے، کبھی ہمارے اچھے دن آتے ہیں، کبھی ہمارے برے دن آتے ہیں۔ اچھا اس کا حنظلہ بیٹا مارا گیا تھا نا بدر میں ابو سفیان کا، اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی حنظلہ بھی شہید ہو گئے تھے، تو ابو سفیان نے کہا وَحَنظَلَ بِحَنظَلَ، تم نے میرا بیٹا حنظلہ مارا تھا، آج میں نے تمہارا حنظلہ مار دیا، وَفُلَانٌ بِفُلَانٍ، اور فلاں شخص کے بدلے میں نے فلاں شخص مارا، اور فلاں شخص کے بدلے میں نے فلاں شخص مارا، اور اس نے سارے لوگوں کے نام گرانے شروع کیے۔ جب اس کی یہ ساری تقریر ختم ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اس کو ایک جامع جواب دو، اس کو ایک جامع جواب دو کہ قتلانا فی الجنت وقتلاکما فی النار لیس سوا، عمر اس کو جواب دو کہ جو تیرے مرے وہ تو جہنم میں گئے، جو ہمارے مرے وہ جنت میں گئے۔ تو یہ جو ساری تقریر کر رہا ہے نا کہ اس کے بدلے وہ مار دیا اور بدل کے بدلے احد میں مار دیا، تو لسنا سوا، یہ برابر کیسے ہوئے؟ کہ کیا جاہلوں کی سی بات کر رہے ہو؟ جو جنت میں گئے جو جہنم میں گئے وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جواب دیے۔ اب ابو سفیان کو اور کوئی جواب تو بننا پڑا، اور کھسیانہ ہو کے نیچے اتر آیا۔ اب دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اس کی ساری باتوں کا جواب دو، لیکن ایک بات کا جواب نہیں دیا کہ الحرب سجال اور ان الایام دول، دن تو پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے بھی یہی قرآن میں بعد میں نازل فرمایا ہے کہ دن تو پھرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی قوم غالب آ جاتی ہے، کبھی کوئی قوم غالب آ جاتی ہے۔ اب ہندوستان کی ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے، آپ نے دیکھا کہ لودھی تھے، ان کو ڈسپلیس کر دیا مغلوں نے، مغلوں کو ڈسپلیس کر دیا انگریزوں نے، انگریزوں کو ڈسپلیس کر دیا لوکلز نے، اور پھر اس کے بعد تو یہ چلتا رہتا ہے، کبھی ایک پارٹی جیت جاتی ہے، کبھی دوسری پارٹی جیت جاتی ہے۔ تو ان الایام دول الحرب سجال، یعنی جنگ واقعی ڈول کی مانند ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن یہ برابر نہیں ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو واضح کیا، اور پھر ابو سفیان جو ہے وہ نیچے اتر آیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ہم نے تو ان کے مقتولوں کا مسئلہ کیا اور انہوں نے ہمارے مقتولوں کو دفنایا، تو اب اس نے کہا کہ دیکھو خدا کی قسم، یہ جو میری قوم نے تمہارے مقتولوں کے ساتھ کیا ہے اس کا میں نے انہیں حکم نہیں دیا تھا، لیکن میں نے انہیں منع بھی نہیں کیا تھا۔
پھر کہنے لگا کہ سن لو مسلمانوں، پھر اگلے سال پھر ملاقات ہوگی، اگلے سال پھر ملاقات ہوگی اور بدر صغرا کے مقام پر ملاقات ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں تمہارا چیلنج قبول ہے ابو سفیان، اگلے سال پھر ملیں گے۔ ابو سفیان واپس اپنے لشکر کی طرف آیا اور ان کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ ہوا کہ کہیں ابو سفیان مدینے پر چڑھائی نہ کر دے، اس طرح بچوں اور خواتین کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر مرد تو یہاں لڑنے آئے ہوئے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ جا کر پتہ کرو کفار کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کیا مکے واپس جا رہے ہیں یا پھر مدینے کی طرف حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ پتہ کیسے لگاؤں گا کہ آیا وہ مکے کی طرف جا رہے ہیں یا مدینے کی طرف جا رہے ہیں؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبزرویشن کا۔ آپ نے فرمایا اگر تو وہ اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑے اپنے ساتھ لیے جا رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مکے واپس جا رہے ہیں، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ساتھ لیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مدینے پر چڑھائی کرنے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ جب یہ میدان جنگ کی طرف آئے تھے تو اونٹوں پہ یہ سوار تھے اور گھوڑے ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ انہوں نے گھوڑے پہ سارے راستے سواری نہیں کی مکے سے لے کے احد تک، یہ چاہتے تھے کہ ہمارے گھوڑے تازہ دم ہوں جب ہم میدان جنگ میں اترے، تو اس لیے انہوں نے گھوڑوں کے اوپر بالکل سواری نہیں کی تھی۔ تو اب اگر یہ گھوڑوں پر سواری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جلد از جلد مدینہ منورہ پہنچنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ اونٹوں پہ سواری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واپس جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو میں فوراً ان کے تعاقب میں جاؤں گا اور انہیں جنگ کا چیلنج دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وادی عقیق تک ان کی نقل و حرکت دیکھنے کے بعد واپس آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں کو ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اس جنگ کے بعد کیا واقعات پیش آئے اور جو اس جنگ میں شہید ہوئے ان کے جو تھوڑے چھوٹے سے واقعات ہیں ان کو انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد میدان احد سے لے کر مدینہ منورہ پہنچنے تک جو واقعات پیش آئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو، ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسليما۔